بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سر سید احمد خان کی تحریک اور سر سید احمد خان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی عظمت اور شان پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں سر سید احمد خان بھی شامل ہیں۔ علامہ اقبال نے شاید انہی جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سر سید احمد خان تحریک پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہیں، کیونکہ آپ نے ہی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی جس کی بدولت ہمیں پاکستان ملا۔ آئیے اب سر سید احمد خان کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817، جائے پیدائش دہلی، انڈیا، اور والد کا نام میر متقی تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے بارے میں ڈسکس کریں، اس سے پہلے ہم 1857 کی جنگ اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا۔ مسلمانوں کو دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف و ہراس اور بددلی پھیل گئی۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے کیا کردار ادا کیا؟ سر سید احمد خان مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ان کے حقوق کی پامالی دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے، اور انہوں نے ایک قائد اور رہنما کے فرائض سنبھال لیے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا، اور ان کی تحریک علی گڑھ تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے کیا مقاصد تھے۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد میں شامل تھے کہ انہوں نے عمومی بیداری اور شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان جان لیں کہ ان کا سنہرا دور گزر چکا ہے اور اب ان پر انگریز حکومت کر رہے ہیں۔ انہیں اس عرضی اور معروضی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ماضی میں رہنے کے بجائے اپنے حال پر نظر رکھیں اور مستقبل کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اس طریقے سے سر سید نے مسلمانوں کی اکثریت کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کی تحریک کا دوسرا مقصد انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات کا قیام تھا، اور سر سید احمد خان نے انگریزوں کو بتایا کہ 1857 کی جنگ کی ذمہ دار صرف مسلمان ہی نہیں تھے، بلکہ ہندو اور ہندوستان کی دوسری اقوام نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک کتابچہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے تحریر کیا، جس میں انہوں نے 1857 کی جنگ کی وجوہات کی نشاندہی کی۔ سر سید احمد خان کی تحریک کا تیسرا مقصد جدید تعلیم کے لیے ترغیب و تحریک تھا۔ سر سید کو پورا یقین تھا کہ جب تک بر صغیر کے مسلمان تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور سائنسی علوم نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک وہ پسماندہ رہیں گے اور بر صغیر کی دیگر غیر مسلم اقوام سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ انگریزی زبان سیکھیں، تو اس لیے ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان سائنسی علوم سیکھیں، انگریزی زبان سیکھیں اور جدید تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر غور کیا جائے تو موجودہ تعلیمی نظام سر سید احمد خان کا ہی بنایا ہوا نظام تعلیم ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ خود کو سیاست سے علیحدہ رکھیں اور اپنی تمام توجہ تعلیم حاصل کرنے پر مبذول رکھیں اور سیاسی رسہ کشی سے دور رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ علی گڑھ تحریک جلد ہی ایک جامع اور مربوط تحریک بن گئی، جہاں سے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کا آغاز ہوا۔ بے شمار اہم شخصیات مثلاً نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مختلف لوگوں نے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے، الطاف حسین حالی نے، ان سب نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی تعلیمی سرگرمیاں۔ سر سید احمد خان اس نظریے کے حامی تھے کہ جدید تعلیم کا حصول ہندوستان میں مسلم معاشرے کی ترقی اور فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ جدید علوم سیکھیں، اور اس کے لیے انہوں نے 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، 1874 میں علی گڑھ اسکول کا قیام کیا اور 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے اردو زبان کے فروغ کے لیے بھی کوششیں کی اور مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے لیے ناقابل بیان نفرتوں، انتقامی کارروائیوں اور اذیتوں کا سبب بنی۔ ان کو معاشی اور اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچایا جانے لگا، ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور مسلمانوں کے منصب اور مقام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند اور ہندوستان کے وفادار مسلمان نامی کتاب سے تحریر کر کے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خیر سگالی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور اس طرح کیا ہوا؟ اس طرح مسلمانوں کے خلاف جو صفاقانہ اور معاندانہ جو اقدامات تھے، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ کم ہو گئے۔ سر سید کی بدولت مسلمانوں پر سے ملازمتوں کی پابندیاں ختم ہو گئیں، جو ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھیں وہ ان کو واپس مل گئی، اور تو اور ترقی کے فروغ میں مسلمانوں کو شامل کیا جانے لگا۔ مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ اور صفاقانہ اقدامات بھی کم ہو گئے۔ تو یہ تھیں سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات کیا ہیں؟ سر سید احمد خان نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جس میں اسلامی، سیاسی، مذہبی مختلف موضوعات پر انہوں نے کتابیں تحریر کی۔ اسلامی کتابوں میں ان کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خطبات احمدیہ، سیاسی کتابوں میں ان کی اسباب بغاوت ہند، ہندوستان کے وفادار مسلمان اور تاریخی سرکشی بجنور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اخلاقی تہذیبی، اس میں سید الاخبار تہذیب الاخلاق شامل ہے۔ سید الاخبار وہ اخبار ہے جس سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ سر سید احمد خان کی انہی خدمات کی وجہ سے ان کو بہت سے خطابات سے بھی نوازا گیا، جیسا کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے سر سید احمد خان کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کا خطاب دیا۔ یہی نہیں بلکہ انگریز حکومت نے بھی سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مایوس اور افسردہ قوم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی اور ایک ایسا قومی جذبہ پیدا کیا جو اب تک کام کر رہا ہے۔ ان کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قصر پاکستان کی بنیاد میں سب سے پہلی اینٹ اسی پیر مرد نے رکھی تھی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصطلاح استعمال کی۔ سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ انڈیا میں وفات پا گئے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں اپنے لیکچر کا اختتام اس شعر پر کروں گی: چراغ علم تھا اور فیض عام تھا جس کا، چراغ علم تھا اور فیض عام تھا جس کا، ہر مہکش کے ہاتھوں میں سنہرا جام تھا جس کا، اندھیروں سے مسلسل لڑتے رہنا کام تھا جس کا، اندھیروں سے مسلسل لڑتے رہنا کام تھا جس کا، کہا غیروں نے بھی سر جس کو، سید نام تھا اس کا۔ امید ہے کہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔